ناظرین السلام علیکم۔ ہلچل کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں محتشم ترین۔ خواتین و حضرات، پروگرام ہلچل کا اسپیشل ایڈیشن ہونے کی ایک خاص وجہ ہے، اور خاص وجہ یہ ہے کہ جی وی ہیو ویری اسپیشل گیسٹ. بوتھ آر not only my teachers, they played a vital role in my life. They changed my life by giving me the learning opportunity. Let me introduce the guests. پہلے ہمارے مہمان ہیں آصف کھتران صاحب. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا سی نیوز کے لیے اپنے وقت نکالا. خواتین و حضرات، آصف کھتران صاحب ایک زبردست شخصیت ہیں. ریڈیو پاکستان ملتان سے وابستہ ہیں بطور اسٹیشن ڈائریکٹر، اور گزشتہ 29 سال سے ریڈیو میں سروسز سر انجام دے رہے ہیں. خواتین و حضرات، بہت ساری چیزیں روٹین کے ساتھ چینج ہوتی ہیں، جس میں موڈ ایک اسپیشل ایلیمنٹ ہے. آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ جی 24 گھنٹے میں انسان کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، ود ریزن اور وداؤٹ اینی ریزن. میں نے اپنی لائف میں بہت ریئل ایسے بندے دیکھے ہوں گے جن کا 24 آورز 7 ڈیز اور تھرو آؤٹ دی ایئر ایک موڈ ہو، اور وہ اسمائلنگ موڈ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آصف کھتران صاحب بہت شکریہ. آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، موقع دیا کہ آپ کے سی نیوز کے ناظرین کے ساتھ سلسلہ ہو سکے گفتگو کا. بہت شکریہ، بہت نمازش. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سجاد جہانیہ صاحب. جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ جی بوتھ آر لائک مائی ٹیچرز. دے چینجڈ مائی لائف بائی گیونگ می دی لرننگ اپرچونیٹی. ان دونوں نے میری لائف چینج کی، مجھے سیکھنے کے مواقع دیے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلنا سکھا رہے ہیں ابھی تک بھی. تو سجاد جہانیہ صاحب بیسیکلی تو ڈائریکٹر ہیں پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، کالم نگار ہیں، اور بیسٹ کالم آف دی ایئر کا ایوارڈ ون کر چکے ہوئے ہیں جو APNS ایوارڈ دیتی ہے، اور یہ پریزیڈنشل ایوارڈ ہوتا ہے، صدر پاکستان یہ ایوارڈ دیتے ہیں. 2 کتابوں کے مصنف ہیں. ایک ان کی کتاب بے ثمر راہ کا مسافر جو کہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اور دوسری کتاب عورت کتھا ایک ناولٹ ہے جس میں عورت کی کہانی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے. شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، موسیقی ان کی جند جان ہے. سجاد جہانیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور موقع دیا. بہت نوازش. جہانی صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جی آپ اتنے سارے کام، تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ اچھا، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے یہ اتنا سارا کچھ لمبا چوڑا تعارف کروایا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب اتفاق کی بات ہے کہ میری جو جاب ہے وہ بھی جرنلزم ریلیٹڈ ہے. مطلب ہم میڈیا لائزان آفس ہیں پنجاب گورنمنٹ کا. تو پنجاب گورنمنٹ کے جتنے بھی میڈیا سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ آپ کے علم میں ہے. میں سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سر انجام پاتے ہیں. اچھا، میڈیا میں لکھنے کی حد تک، کام کرنے کی حد تک اتنا نہیں تھا، لیکن کام بھی کیا 4-5 سال بطور عامل صحافی کے. لیکن لکھنے کی حد تک میں بڑے عرصے سے انوالو تھا سنس مائی اسکول لائف. کہانیاں بچوں کی لکھنی اور پھر اخبار کے دفتر جانا، اور پھر وہاں کا ماحول مجھے وہ فیسینیٹ کیا کرتا تھا. اخبار کا ماحول، وہاں جو ایڈیٹر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ جو کاغذ قلم لکھ رہا ہوتا تھا، اور چونکہ میری کہانی 3-3 4-4 ہفتے بعد چھپتی تھی تو مجھے اس کا اختیار بڑا ہانٹ کرتا تھا کہ یار اس کے پاس کتنا بڑا اختیار ہے. سو میڈیا کے ساتھ میری شروع سے تھی اٹیچمنٹ، اور وہ شاید اسی کی وجہ سے ہے کہ BA تک میں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. 4 میٹرک، FSC اور BA اور پھر لاء، اس میں میری 2 سیکنڈ ڈویژن ہیں اور 2 ہی فرسٹ ڈویژن ہیں. کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. لیکن پھر جب میں اپنے شعبے میں آیا، جب ماسٹرز کے لیے اس میں جرنلزم میں میس کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، وہ چونکہ میرے مزاج کی پڑھائی تھی، تو اس میں کوئی بہت زیادہ نہ پڑھنے کا اور بہت زیادہ محنت نہ کرنے کے باوجود مجھے یہ اللہ نے عزت دی کہ گولڈ میڈل ملا. اور جو 94 کا سیشن تھا اس کا میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. جتنے کام بھی آپ نے گنوائے نا جی، یہ سارے اصل میں فنون لطیفہ ہیں، اور یہ میڈیا سے اور لکھنے پڑھنے سے اور اس سے ملتے جلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جب آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی نعمت والی بات کوئی نہیں ہوتی.
تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ میرے جو شوق تھے وہی میرے پروفیشن بن گئے. نوکری بھی میڈیا والی مل گئی, لکھنے کا کام بھی ویسے میڈیا والا وہ مدتوں سے 30 برس سے جاری ہے, 30-35 برس سے. اور باقی جو موسیقی ہے وہ بھی چونکہ صنف لطیف ہے اور یہ فنون لطیفہ میں سے ایک صنف ہے, تو ادھر بھی لگاؤ ہو گیا تھوڑا سا, اور وہ سننے کی حد تک. اور شاعری بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ادب کی صنف ہے. تو میں بلیسنگ اس لیے سمجھتا ہوں, اور یہ شاید سارے کام مینج اس لیے ہو جاتے ہیں کہ میری اس میں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ہوتی, وہ چونکہ اندر سے چیزیں پھوٹتی ہیں اور آپ صرف اظہار کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان جو ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے پھر, اس لیے چل رہا ہے یہ سلسلہ. نہیں, اندر سے جیسے آپ نے کریشن, آپ کا پیشن ہوتا ہے, جب آپ کا شوق آپ کی جاب میں بھی لنک اپ ہو جاتا ہے تو وہ سپورٹ ملتی ہے. تو بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جو شاعر ہیں, تو وہ ایک ہی کام کر سک رہے ہیں, وہ ان کو کریٹیوٹی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری طرف نہیں جا سک رہے ہوتے. تو آپ کے 3-4 چیزیں مطلب شوق جنون کی حد تک ہیں. یہ جو ملٹی ڈائمینشنل نہ ہونا ہے نا جی, یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے خان صاحب میرے خیال میں شاعر کا. جو شاعر ہے نا وہ کچھ اور نہیں کر سکتا, وہ پھر دن رات اسی فکر میں غرق رہتا ہے, اور اس پہ مصرے کے مصرے اترتے ہیں, وہ لکھتا ہے, اس کو ٹھیک کرتا ہے, پھر مٹاتا ہے, پھر لکھتا ہے, پھر آتا ہے. تو شاعر جو ہے نا جی, یا مصور, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں اتنے کام کر سکتا. لیکن شاعری کی جب آپ کر رہے ہیں تو جو بیسیکلی گیت وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی میوزک کے ساتھ تو لنک اپ ہوتے ہیں. وہ جب تک میوزک کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے وہ کوئی چیز کریٹ کر نہیں سکتے. یہ تو یہ آصف بھائی زیادہ بتائیں گے, ان کے پاس موسیقی رہی بھی ہے. شاعری جو ہے وہ تو ردم اور تال اور لیگ اور سر کا نام ہے جی, دوسرا نام ہے. اس کے بغیر تو جس کو آپ اذان کہتے ہیں, انہوں نے شاعروں نے اپنی اس کی تختی بنائی ہوئی ہے, فیلن فالن فولن وغیرہ والی, اور وہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل وہی طبلے کی بیٹ پہ جیسے ہے اس پہ. اور ہمارے دوست ممتاز اطہر صاحب ہیں, وہ طبلے والوں کے پاس جا کے بڑی بڑی دیر بیٹھتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے نا نئی نئی بہریں نکالتے ہیں کس طرح سے کہ جی فرض کریں کیروا بیٹ جو ہے 8 ماترے کی ہے, تو وہ کوئی آدھا لفظ بڑھا کے یا 2 حرف بڑھا کے, کچھ چھوٹا لفظ بڑھا کے, تو وہ 8.5 کر لیتے ہیں اس کو. وہ بڑی مشکل پھر بہر ہو جاتی ہے. لیکن اس کو سمجھ جو ہے نا اساتذہ ہی سکتے ہیں جی, کہ یہ یہاں سے ہمارے جیسے جو عام عطائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاعر بے وزن ہو گیا ہے, لیکن وہ بے وزن نہیں ہوا ہوتا, اس نے آدھے ماترے کی جگہ لی ہوئی ہوتی ہے. سو یہ تو بالکل وہی گنتی ہے سر, جیسے طبلے کی گنتی ہے. تو شاعری اور طبلہ اور سر جو ہے موسیقی, تو بڑی مطلب یہ سمجھیں کہ ایک ہی چیز کی 3 ڈائمینشنز ہیں جی. صحیح صحیح صحیح. ریڈیو کا اتنا لمبا سفر, تھکے نہیں؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فن کا کوئی بھی سفر ہو وہ کبھی بھی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا. اور میں ایک بہت بڑا نام ہے براڈ کاسٹنگ میں, شمشیر احمد ہاشمی, جسے ہمارے ریڈیو ملتان بلکہ ریڈیو پاکستان کی جہاں تک آواز جاتی ہے, اس آواز